إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے سورۃ النساء کی جو آیت جس کی تفسیر کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ظلم کیا، اللہ کی شایع نہیں کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ شایع ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے، مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے، لہٰذا تم ایمان لے آؤ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اگر تم کفر کرو گے تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. آج کی جو آیات ہیں وہ ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے. القاہا الی مریم وروح منہ، جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہے. انتہوا خیرا لکم، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے. جو یہ آیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطبت کر کے کیا فرمایا کہ میں جو ہوں الہ واحد ہوں. یا اہل الکتاب لا تغلوا دینکم، میں الہ واحد ہوں تو تم جو ہے غلو مت کرو، دین میں غلو نہ کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ آرائی سے کی جو ہے وہ ممانعت فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو کرنے سے اور مبالغہ آرائی کرنے سے منع فرمایا. عیسائیوں میں جو ہے وہ یہ والا مرض جو ہے وہ بہت زیادہ تھا کہ وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس قدر کا بڑھ جاتے تھے، اس حد تک بڑھ جاتے تھے کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ان کو جو ہے وہ پہنچا دیتے تھے.
غلو کس کو کہتے ہیں؟ افراد کرنے کو، مبالغہ آرائی کرنے کو، یعنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر اس سے اونچی جگہ پر لے جانا، کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا۔ مگر مثلا یہ کہ پیغمبروں کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، کس کو کیا مقام دینا ہے، یعنی الہ کا مقام اور پیغمبروں کا مقام تو ایک جیسا نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ کو پیغمبروں جیسا مقام دے دینا، یا اللہ تعالیٰ کے مقام کے مطابقت سے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے ان سے بات کرنا جیسے نعوذ باللہ خدا ہے، اور بعض اوقات ان سے بھی آگے بڑھا دینا۔ تو اصل ہمارا دین کیا ہے؟ اعتدال کا دین ہے، کہ ہم ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھیں، یہی دین کا تقاضا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اصل دین سے ہٹ جاتا ہے تو دو میں سے ایک مشکل میں پڑ جاتا ہے، یا تو افراد کرتا ہے یا تفرید کرتا ہے۔ یعنی افراد کا کیا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اس کی حد سے آگے کر دینا، اور تفرید کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق میں کمی کر دینا۔ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ یعنی انبیاء کا یا جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہوتے ہیں، یا جو پیغمبر ہوتے ہیں، سب کا ایک ایک مقام ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ ہی جو ہے اس میں کمی کرنا ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس میں زیادتی کرنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ افراد کرنا ہے، نہ ہی تفرید۔ کسی بھی چیز کے اندر خوبصورتی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کو اس کی اصل جگہ پر رکھا جائے۔ اگر اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، اس کے اوپر اس کو اوپر یا نیچے کر دیا جائے، تو اس کی جو حسن ہوتا ہے، اس کی جو ویزیبلٹی ہوتی ہے، اس کی جو افادیت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی یہی بات ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ پیغمبروں کو قتل کیا۔ نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو الہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو اسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول اور ایک فرمان، کہ اللہ نے ان کو کلمہ کن کے ذریعے سے پیدا کیا، جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ یعنی روح سے کیا مراد ہوا؟ کہ ایسی روح تھی جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل کو اختیار کر لیا۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ یعنی ولا تقولوا ثلاثہ، یعنی یہ مت کہو کہ وہ تین میں سے ایک ہے، انتہو، بعد آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے اصل مقام پر رکھو۔ یہ جو حضرت عیسیٰ کا جو ذکر ہے وہ ہم اس سے پہلے سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، کہ جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ پیدا کیا بغیر باپ کے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے جو ہے پھونک ماری حضرت مریم علیہ السلام کی سینے پہ، تو پھر وہ جو ہے وہ اس پھونک سے جو ہے وہ ان کا حمل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عیسائیوں میں جو یہ مرض تھا نا بہت زیادہ، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، اور انہوں نے آپ کے بارے میں اس سے بہت اونچے جو وہ ہے اونچے درجے کا تصور کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ دائرہ نبوت سے نکال کر دائرہ الوہیت تک، دائرہ الوہیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو درجہ ہے وہاں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر صرف یہی نہیں کہ پہنچا دیا تھا، بلکہ آپ کی اسی طریقے سے عبادت کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ یعنی اسی طریقے سے جو ہے وہ عبادت بھی جو ہے شروع کر دی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر یہیں پر ہی انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آپ کے جو پیروکار تھے ان کے بارے میں بھی بہت غلو سے کام لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، یعنی جن کے بارے میں آپ علیہ السلام کی رائے تھی کہ وہ آپ کے دین پر ہیں، تو عیسائیوں کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ معصوم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کی ہر بات میں اتباع کی، خواہ وہ حق ہو یا باطل ہو، گمراہی ہو، ہدایت ہو، صحیح ہو، غلط ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو بھی، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، تو ظاہر بعد میں انہوں نے ہی ان کے دین کو پھیلایا۔ تو یہاں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔
امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ اس کے راوی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا تھا، میں تو صرف بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ اب آپ یہاں دیکھیے کتنے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے یعنی میری تعریف میں اتنا بڑھا چڑھا نہیں دینا مجھے، کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے انہوں نے کیا تھا کہ وہ اتنی تعریف کرتے تھے، اتنی تعریف کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ان کو اللہ کا درجہ دے دیا تھا، یعنی رب کا درجہ دے دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے اپنی امت کو اسپیشل منع فرمایا کہ میری اس حد تک غلو مت کر دینا میری تعریف کرنے میں، کہ جو ہے میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، ٹھیک ہے نا۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور آپ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ، میں تو صرف اسی کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ امام احمد نے حضرت انس بن مالک سے مروی حدیث کو بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، ہمارے سردار کے صاحبزادے، اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے صاحبزادے۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی گفتگو میں بھی تقوی اختیار کرو، کہیں شیطان تمہارے دل و دماغ پر چھا نہ جائے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول، اللہ کی قسم میں اس بات کو ہرگز نہیں پسند کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پہ پہنچاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اعلیٰ درجے پر سرفراز فرمایا تھا، کتنے اعلیٰ درجے پر، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے، کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور خود اس کے فرشتے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی درود بھیجا کرو۔ اب ایک ایسی شخصیت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود تعریف فرمائی، ٹھیک ہے، اب آپ ان کی عاجزی اور انکساری دیکھیں کہ انہوں نے اپنی امت کو اس چیز سے منع فرمایا کہ میری اتنی مت تعریف کر دینا کہ تم جو ہے کہیں ایسا نہ ہو سیدھے راستے سے ہٹ کر، اور شیطان جو ہے جس طریقے سے شیطان ان پر حاوی ہو گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پہ، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلاوے پہلے منانے شروع کیے، اس کے بعد ان کا درجہ اللہ تک پہنچا دیا۔ تو تم لوگ میرے ساتھ ایسا مت کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس آیت میں جو فرمانے لائی ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو، یعنی اس پر جو ہے وہ افطرا پردازی نہ کرو، کسی کو اس کی بیوی اور بیٹا قرار نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے بہت بلند بالا ہے، بہت مقدس ہے، وہ اپنی کبریائی میں اور عظمت میں وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ ہی کوئی رب ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، یعنی مسیح علیہ السلام یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القا فرمایا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، یعنی وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، وہ اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اس کا وہ کلمہ بشارت ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کلمے کے ذریعے پیدا فرمایا، جس کے ذریعے، جسے میں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اسی کے اذن سے جو ہے وہ ان میں روح پھونک دی تھی، اور یہ پھونک ان کے جو وہ ہوتے ہیں یوٹرس وہاں تک گئی اور اس میں داخل ہوئی، جس طرح سے کہ ایک ماں باپ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ساری مخلوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے پیدا کی، لیکن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے کلمے کے ذریعے، اپنی روح کے ذریعے سے پیدا کیا۔ اسی طرح پیدائش کی یہ جو وجہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے
اور اس روح سے پیدا ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، اس لیے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے اور کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقۃ کانا یاکلان الطعام۔ مسیح ابن مریم تو صرف پیغمبر تھے، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ اللہ کی سچی فرما بردار تھیں، اور دونوں انسان تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کیا کہا ہے کانا یاکلانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے۔ اور کیا فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کا جیسا ہے کہ اس نے مٹی سے ان کا قالب بنایا اور پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ اور کیا فرمایا والتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ ایک اور جگہ کیا فرمایا ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا، اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جس پر ہم نے فضل کیا، یعنی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ بھی بندے تھے اور حضرت مریم بھی انسان تھی۔ ٹھیک ہے، ایک امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے معمر کے حوالے سے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَاهُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اس سے مراد جو ہے وہ کلمہ کن ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ پیدا ہو گئے۔ تو جو ہے ایک اور روایت جو ہے وہ کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن صامت کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا خواہ وہ کیسے ہی عمل کرتا ہو۔ یعنی اس بات کی اگر گواہی دے دیتا ہے کوئی کہ جو ہے وہ اللہ واحد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جو ہے وہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے اس چیز کے اوپر، تو اسے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا من ابواب الجنت الثمانیۃ ایھا شاء، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے گا اس کو جو ہے وہ داخل فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو آیت کے یہ والے الفاظ ہیں وروح منہ، اس کے الفاظ جو ہیں وہ اسی طرح ہیں جیسے آیت ہے نا وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، یعنی یہ سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ یہاں من بعض کا جو ہے مفہوم ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جز ہوں، ایسا نہیں ہے، اللہ کا جز نہیں ہے جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں ان پر مسلسل لعنت ہو، بلکہ یہ ابتدائے غایت کے لیے ہے، جیسے کہ دوسری آیت ہے نا وَسَخَّرَ لَكُم مَا، جیسے ہے نا اسی طریقے سے روح کی اضافت جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف اور تکریم کے طور پہ ہے، جیسے ہے نا هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ تو ان دونوں آیتوں میں ناقہ اور بیت کی جو اضافت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں بھی ہے کہ میں اپنے رب سے اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہوں گا۔ تو یہ تمام استعمالات ایک ہی انداز اور اسلوب کے مطابقت سے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روح دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس لیے روح اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی روح، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حضرت نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جز ہے۔
फिर क्या फरमाया, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, यानी इस बात पर ईमान ले आओ कि अल्लाह ताला बिल्कुल यकता अकेला और लासानी, इसका ना कोई बेटा है ना बीवी है। और अच्छी तरीके से जान लो कि हज़रत ईसा अल्लाह के बंदे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वला तक़ूलु सलासतुन, और ये ना कहो कि अल्लाह तीन है, यानी ईसा और उनकी वालदा को अल्लाह का शरीक ना बनाओ। अल्लाह ताला की ज़ात पाक इससे बहुत बुलंद बाला है। तो सूरत मायदा में जो आयत है, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, वो लोग भी काफिर हुए जो इस बात के कायल हैं कि अल्लाह तीन में से एक है। ठीक है, यानी तीन में से एक का क्या मतलब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम और नाउजुबिल्लाह, यानी अल्लाह ताला को इस तरीके से जो है वो शामिल करते हैं। और एक और जगह इसी तरीके से आयत क्या है, वइज़ क़ाल अल्लाहु ईसा इब्न मरियम अ अंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन, और उस वक्त को भी याद करो जब अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालदा को माबूद बना लो। तो हज़रत ईसा क्या फरमाएंगे, हज़रत ईसा कहेंगे कि अल्लाह तू तो जो है वो जानने वाला है, तू सब चीज़ों पर कादिर है, और तुझे मालूम है अगर मैंने ऐसा किया होता तो भी तेरे इल्म जो है वो मुझसे ज़्यादा है, और तेरे इख्तियार में है कि इन लोगों को अजाब दे या इन लोगों को इसी तरीके से माफ़ कर दे। ठीक है, अब ये जो मलऊन ईसाई होते हैं, वो जहालत की वजह से ना तो इनका कोई ज़ाब्ता होता है, ना उनके कुफ्र की कोई हद होती है। इनके अक़वाल और इनकी ज़लालत जो है वो मुख्तलिफ है। इनमें से बाज़ जो है वो हज़रत ईसा को माबूद मानते हैं, बाज़ अल्लाह का शरीक मानते हैं, बाज़ अल्लाह का बेटा होने का अक़ीदा रखते हैं। तो इनके बहुत सारे गिरोह हैं जिनके मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तो जो है वो बाज़ मुतकल्लिमीन ने क्या खूब कहा है कि अगर किसी जगह 10 ईसाई बैठे हों तो हज़रत ईसा के बारे में इनके 11 अक़वाल होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो जो इनका जो अलग अलग किस्म के गिरोह हैं उनके, अच्छा इनके जो ईसाइयों के जो फ़िरक़े हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह कल थोड़ी सी मालूमात दे के फिर हम इंशाल्लाह आगे वाली आयत पर जाएंगे कि ईसाइयों के जो फ़िरक़े हैं वो कितने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इस पे थोड़ी सी कल बात करेंगे क्योंकि आज जो है वो टाइम ओवर हो चुका है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन हमें गुलू करने से बचा दे। हमें नहीं पता चलता कि हम आजकल भी आप देखें कि कुछ लोग जो है वो जब 12 रबीउल अव्वल में इतना ज़्यादा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि अल्लाह ताला के उसके मुताबिक से जो है वो करना शुरू कर देते हैं कि जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, वाहिद व ला शरीक है। उस तरीके से जो है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस बात से मना फरमाया। तो दुआ क्या कीजिए कि अल्लाह जहाँ कहीं हमारी ज़िंदगियों में गलतियाँ हैं, जहाँ कहीं हमसे गलती सरज़द हो जाती है, या अल्लाह आप हमें ऐसा ना बनाइएगा कि हम अपनी गलतियों पर अड़े रहें, हम अपनी गलतियों पर ढिठाई दिखाते रहें, बल्कि या रब्बल आलमीन हमें जहाँ हमारी जिस जगह भी गलतियाँ हैं, या अहकमुल हाकिमीन आप हमें वजाहत से फरमा दीजिए, और हमें उसके बाद इस बात की तौफीक भी अता कीजिए कि अब तक जितने गुनाह हमसे सरज़द हो चुके हैं उस पर हम आपसे माफ़ी भी मांगे, और फिर हम इस्लाह वाली ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।